बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज में तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हमारे साथ चल रहे होंगे अपना वर्क लेके। तो आज हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 33 की तरफ। लेक्चर नंबर 33 है और चैप्टर नंबर है हमारा 17। ठीक है, अच्छा जनाब, आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत ही अहम है, बहुत ज़रूरी है और बहुत समझने का है। और ये चैप्टर जो है ये पढ़ने के बाद आपने इसको जो है अपनी गिरह से हर बात को बांध लेना है और अम्मी अब्बू को बताएं। आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है अम्मी अब्बू को बताएं। तो अम्मी अब्बू को क्या बताना है वो आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस पिक्चर के साथ साथ हम आपको समझाते भी जाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपने अम्मी अब्बू को क्या बताना है। तो जैसे आपकी टीचर आपको क्लास में बताती हैं या घर में आपको बड़े समझाते हैं, तो आज आपका समझने का दिन है और बहुत अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारे चैप्टर का नाम है अम्मी अब्बू को बताएं। सुनना और बोलना है और इसको बुलंद ख्वानी करनी है, यानी तेज़ आवाज़ में आपको इसको क्लास में पढ़ना है और ताकि सब बच्चे इसको अच्छे से समझ सकें। अच्छा जनाब, अब क्या है हमारे पास पहला वाला जो पैराग्राफ है उसमें है, घर से बाहर खेलने जाओ, खेलो कूदो मौज उड़ाओ, ना वाकिफ से कुछ भी ना लाओ, फौरन अम्मी अब्बू को बतलाओ, इनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। आपको पता है जब भी घर से बाहर आप खेलने जाएं तो वहाँ पे खूब खेलें कूदें मौज मस्ती करें, लेकिन नावाकिफ कौन होता है? देखिए, नावाकिफ वो होता है जिसको आप जानते नहीं हैं, ना आपने उनको कभी देखा होता है। तो उन लोगों से कुछ भी ना लाओ, यानी अगर वो आपको कोई चीज़ दें, कोई टॉफ़ी चॉकलेट कोई बिस्किट या कोई भी ऐसी आपको गिफ्ट की कोई चीज़ दें, तो वो उनसे आपने कभी भी नहीं लेके लानी है घर पर। फ़ौरन अम्मी अब्बू को बतलाओ, और घर जाके अपने अम्मी अब्बू को फ़ौरन बताएं कि एक नावाकिफ़ आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा था, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन अम्मी अब्बू को बतलाना है। इनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ, अपने अम्मी अब्बू से आपको कभी कुछ नहीं छुपाना, अपने पेरेंट्स से आपको कभी कुछ नहीं छुपाना है। ठीक है, देकर टॉफ़ी कोई बुलाए, साथ अपने ले जाना चाहे, टॉफ़ी देख के मत ललचाओ, फ़ौरन अम्मी अब्बू को बतलाओ, इनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। आपको पता है, अगर जिनसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नावाकिफ़ जो होते हैं ना, नावाकिफ़ वो लोग होते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो अगर वो आपको अपने पास बुलाएं और आपको कोई टॉफ़ी या चॉकलेट दें और बोलें कि आप ये ले लें, और फिर वो आपको बोलें कि ये ले लें और आप हमारे साथ चलें, हम आपको कुछ दिखाते हैं या आपको उनके पास लेके चलते हैं, तो साथ अपने ले जाना चाहें, तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। टॉफ़ी देख के मत ललचाओ, टॉफ़ी देख के सबका बच्चों का दिल चाहता है खाने का, लेकिन नावाकिफ़ और जिनको आप जानते नहीं हैं, स्ट्रेंज जो होते हैं, स्ट्रेंजर से आपने कभी भी कुछ नहीं लेना है और उसको फ़ौरन अम्मी अब्बू को बताना है। फ़ौरन अपने भाग के क्या बताना है अपनी अम्मी अब्बू को कि कोई आपको टॉफ़ी देने की कोशिश कर रहा है, अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है, और इनसे आपने कभी भी कुछ नहीं छुपाना है। ये बात आपने, ये वाली जो बात है ना, ये यहाँ से लेके ये और ये वाली लाइन, ये फ़ौरन अम्मी अब्बू को बताओ, इनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। आपने अपने अम्मी अब्बू से, अपने पेरेंट्स से कभी कुछ नहीं छुपाना है, उनको फ़ौरन बताना है। गैर कहे जब साथ चलो, उसकी हरगिज़ तुम न सुनो, फ़ौरन फिर तुम दौड़ लगाओ, फ़ौरन अम्मी अब्बू को बतलाओ, इनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। तो गैर, जब आपको कोई भी नावाकिफ़ हों, जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं, तो वो आपको जब भी अपने साथ चलने के लिए कहें तो आपने कभी भी उनके साथ नहीं जाना है और उसकी हरगिज़ तुम ना सुनो, उसकी कोई बात नहीं सुननी है आपने, और फ़ौरन अपने घर की तरफ दौड़ लगानी है और फ़ौरन क्या करना है, अम्मी अब्बू को बताना है और इनसे कभी कुछ नहीं छुपाना है। इसलिए ये जो स्ट्रेंजर्स लोग होते हैं ना, तो ये बच्चों को ले जाते हैं और उनके अम्मी अब्बू से, उनके घर से, उनके शहर से, उनके मुल्क से उनको दूर कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा बहुत सारे बेगर्स होते हैं,
بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کیسے ہوتے ہیں نا، ان کو کسی بھی مصرف میں وہ استعمال کر لیتے ہیں بچوں کو. بچے بہت بھولے اور معصوم ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ چیپٹر بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے امی ابو کو فوراً بتانا ہے اور ان سے آپ نے کوئی بات بھی چھپانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ والے پیج کی طرف. کوئی لگائے تم کو ہاتھ، پسند نہ آئے تمہیں یہ بات، غصہ اپنا اسے دکھاؤ، فوراً امی ابو کو بتاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ. تو دیکھیں، اگر کوئی آپ کو اسٹرینج ہو، ناواقف ہو، یا آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں، یا پھر آپ کے پیرنٹس کے، آپ کے بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی اور بھی کوئی بھی ہو، باہر کا ہو، اسکول کا ہو، کہیں بھی کوئی بھی ہو، تو اگر کوئی آپ کو ہاتھ لگا رہا ہے اور آپ کو پسند نہیں آ رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً سے غصہ کرنا ہے اور اسے غصہ دکھانا ہے، اور یہ بات اپنے فوراً امی ابو کو بتانی ہے، اور ان سے کبھی بھی کچھ نہ چھپاؤ. صحیح ہے، ان سے کبھی بھی آپ نے کچھ نہیں چھپانا ہے، فوراً ان کو بتانا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں آئے وہ آپ کو اپنے امی ابو کو بتانی ہے. بھاگ دوڑ ہے اچھی عادت، کھیل کود میں چھپی ہے راحت، چوٹ لگے یا تم گر جاؤ، فوراً امی ابو کو بتلاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ. دیکھیں، بھاگنا دوڑنا بہت اچھی بات ہے، اور کھیلنا کودنا بہت اچھی بات ہے. اس میں کھیل کود میں جو ہے بہت اچھی راحت ہوتی ہے، راحت چھپی ہوئی ہے، اس سے آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، چاقو چوبند ہوتے ہیں اور فریش رہتے ہیں. تو اگر آپ کو چوٹ لگ جائے تو آپ نے کبھی بھی اپنے امی ابو سے یہ بات چھپانی نہیں ہے، اور اپنے امی ابو کو فوراً بتانا ہے تاکہ وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کروا سکیں اور آپ کی چوٹ پہ مرہم پٹی کر سکیں. کیونکہ اگر آپ چھپائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی چوٹ بڑی ہو جائے یا آپ کو زیادہ تکلیف ہو، تو ڈر کے کبھی بھی امی ابو سے کوئی بات نہیں چھپانی ہے، فوراً ان کو بتانا ہے. کوئی کہے گر یہ لو دام، چپکے سے کر دو میرا کام، اس کی باتوں میں مت آؤ، فوراً امی ابو کو بتلاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، اگر کوئی آپ کو کوئی پیسے دے، کوئی چیز جب اور بولے کہ یہ مجھ سے پیسے لے لو اور نہ چپکے سے میرا یہ کام کر دینا، تو اس کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پیسے دے کے آپ سے کوئی غلط کام کروا دے اور وہ اچھی بات نہ ہو، اور آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بات معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے پیرنٹس آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً امی ابو کو بتانا ہے. تو کیا کہتے ہیں، آپ نے ان سے کوئی بات بھی چھپانی نہیں ہے، اور چپکے سے جو ہے کسی کا بھی کوئی کام نہیں کرنا. جو کام کرنا ہے آپ کو سامنے کرنا ہے، بتا کے کرنا ہے، اور کسی سے پیسے نہیں لینے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کسی سے کوئی دام نہیں لینی، کسی کا چپ کے کام نہیں کرنا ہے. بہت غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے. کوئی پڑوسی ڈانٹ پلائے اور قصور اپنا دکھ جائے، مان کے غلطی سر کو جھکاؤ، فوراً امی ابو کو بتاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ. اگر کوئی پڑوسی آپ کو ڈانٹ رہا ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، قصور آپ کا اپنا دکھ جائے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کو کوئی نقصان ہو گیا ہے، ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی غلطی کو فوراً مان لینا ہے اور سر کو جھکا دینا ہے. کیونکہ پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو کبھی دکھ تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور امی ابو کو فوراً بتانا چاہیے. اور غلطی اگر آپ کو معلوم ہو گئی ہے تو اپنے سر کو جھکا کے ان سے سوری کر لیجئے، ایکسکیوز کر لیجئے، تاکہ آپ ان کا دل بڑا ہو جائے اور وہ آپ کو معاف کر دیں اور آپ کی غلطی کو معاف کر دیں. تو ٹھیک ہے، فوراً معافی مانگ لینی چاہیے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ غلطی آپ کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ امی ابو کو بتانا ہے. کوئی کہے کہ مذاق اڑاؤ، نام بگاڑو اور منہ چڑھاؤ، اس کی باتوں میں مت آؤ، فوراً امی ابو کو بتلاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جناب کوئی کہے کہ مذاق اڑاؤ، تو کوئی کہے، یعنی اگر دیکھیں ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ہم لوگ اسکول جب جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اسکول کالجز یا ایسے آپ کے فرینڈز ہو گئے، محلے کے ہو گئے یا کہیں بھی، تو وہ آپ کے فرینڈ ہوتے ہیں، اگر ان کی دوسرے لوگوں سے دوستی نہیں ہوتی تو وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ نا ہمارے ساتھ مل کے ان کا نام بگاڑو، ان کا مذاق اڑاؤ. تو
اس کے بعد جو ہوتا ہے نا تو پھر وہ ان کو کتنی دکھ تکلیف ہوتی ہوگی. آپ سوچیں اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے اور آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہو تو آپ کو دکھ ہوگا نا, تکلیف ہوگی. تو اسی طرح آپ نے کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا ہے, نہ کسی کا مذاق اڑانا ہے, نہ کسی کا آپ نے نام بگاڑنا ہے, نہ کسی برے نام سے اس کو پکارنا ہے, اور اس کی باتوں میں بالکل نہیں آنا ہے, اور اس کو بتانا ہے کہ یہ غلط اور گندی بات ہے. فوراً امی ابو کو بتانا ہے اور ان سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپانا. کوئی اگر ناراض ہو جائے, بات بری اس کو لگ جائے, مانگو معافی دل نہ دکھاؤ, فوراً امی ابو کو بتاؤ اور ان سے کوئی بات نہ چھپاؤ. کوئی اگر ناراض ہو جائے, اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور آپ کی بات اس کو بری لگ گئی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس سے فوراً معافی مانگ لینی ہے اور دل کو نہیں دکھانا ہے. کبھی بھی کوشش کریں کہ کسی کا بھی دل نہ دکھائیں اور اس سے معافی مانگ لیں اور اس کو خوش رکھیں. اور ہمیشہ جو لوگ فوراً وقت پہ معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو ہمیں ہر وقت معافی مانگنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کو سدھار لینا چاہیے. اور امی ابو سے کچھ نہیں چھپانا ہے, ان کو فوراً بتانا ہے. ان باتوں کو یاد ہے رکھنا, عمل بھی ان پر تمہیں ہے کرنا. پیارے بچوں بھول نہ جاؤ, فوراً امی ابو کو بتلاؤ, ان سے کبھی تم کچھ نہ بتاؤ. ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس عمل پہ تمہیں یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں ان سب پہ آپ کو عمل کرنا ہے. اور پیارے بچے ہیں آپ, بہت پیارے بچے ہیں, ان باتوں کو بھول نہیں جائیے گا. جیسے آپ اپنا سبق یاد رکھتے ہیں اسی طرح آپ کو یہ اچھی باتیں بھی یاد رکھنی ہے. اور کیا کرنا ہے, ہاں بالکل ٹھیک بات ہے, کیا کرنا ہے, فوراً امی ابو کو بتانا ہے اور ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ, ان سے کوئی بات نہیں چھپانی ہے. تو ہماری آج کی کلاس جو ہے یہیں پہ ختم ہوگی, اس عہد اور اس اچھی بات کے ساتھ کہ ان باتوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور ان سب پر آپ کو عمل کرنا ہے. اور آپ بہت پیارے بچے ہیں, ان باتوں کو آپ کو بھولنا نہیں ہے. اور پھر کیا کرنا ہے کہ فوراً امی ابو کو بتانا ہے اور ان سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپانا. ٹھیک ہے, تو آج کا ہمارا چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے اور اس میں آپ کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی کوشچن آنسرز نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے صرف پڑھنا تھا اور بیسیکلی یہ آپ کو ذہن نشین کرانے کے لیے یہ باتیں بتائی گئی ہیں تاکہ آپ انہیں اچھی طرح سمجھ لیں. تو اساتذہ کے لیے ہے کہ کلاس میں ان سب بچوں کو بلند خوانی کرانی ہے اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح سمجھانا ہے اور ان سے اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے ہیں تاکہ بچے ان کا آنسر دے سکیں. تو آج کی کلاس ہم یہیں ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملیں گے. اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.